اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر معین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاران کیسے ہیں آپ؟ انشاءاللہ تعالیٰ سبھی لوگ بخیر و عافیت ہیں۔ الحمدللہ حوزہ معصومہ قم کا تعلیمی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ حوزہ معصومہ قم کا یہ تعلیمی سفر جاری و ساری ہے اور اس بار یہ 19واں سلسلہ پھر سے شروع ہوا ہے، یعنی تقریباً یہ 19 بار یہاں پر ایڈمیشن قبلہ ہو چکے ہیں اور اس پروگرام میں انشاءاللہ تعالی مختلف تقریریں ہوں گی اور مختلف اسپیچز جو ہے وہ پیش کی جائیں گی۔ اس وقت سب سے پہلے میں اس پروگرام کے آغاز میں تلاوت قرآن کریم کے لیے آواز دے رہا ہوں خواہر سیدہ مریم صاحبہ کو کہ وہ تلاوت قرآن کریم سے انشاءاللہ تعالی جلسے کا آغاز کریں۔ جی خیر، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوب سلامت رہیے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سرزمین قم ایران سے طوبہ بطول اور زہا بطول سلمہ جو ہیں وہ تواشی پیش فرمائیں گی ماہ رجب کی مناسبت سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ خواہر گلزار فاطمہ صاحبہ اسپیچ دیں گے، اور اس کے بعد مولانا عمار حیدر صاحب، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پروگرام آگے بڑھے گا۔ بسم اللہ۔ مست نجف عاشق این بر پیوست نجف، نمیشه از دست گدا خسته نجف، هرچی که بخوای علی تو موزیفش داره ماه رجب، حال همه خوبه توی راه نجف، همه میدونن که شهنشاه نجف کلید آسمونا رو توی کیفش داره، پس بشید برید رو ابرا به روی عرش اعلا، در خونه زهرا بالا 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 بالا، پا بست بشینید جلوی در مثل قند مکرر، هی بگید با قنبر مولا 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 مولا، هی در شنبه و منم پروانه، هی در شنبه و منم پروانه، مولانه علی علی مولانه، مولانه علی علی مولانه، در نجف رفت توی دست هر کی شد حر نجف، خوب نفس شیطونو میبر نجف، واسه همین حلال زاده دور علیه کرده نجف، مردم و سرمسته بر مرد نجف، هی بخوره تو سرشون درد نجف، به کوری 3 نفرشون علی اولیه، نهجال بلاغه شد کلامش کل خلق رامش، وادیا
شروع یک تولد دوباره، سوره به سوره کل قرآن اومده به ایران با دست حسن جان. حقیقت اینه دومی چه کار است؟ رونق داد علی به این ویرانه، رونق داد علی به این ویرانه. مولانا علی علی مولانا، مولانا. بشینید جلوی در مثل قند مکرر، هی بگید با غنبر مولا 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 مولا. هی در شمه و منم پروانه، هی در شمه و منم پروانه. مولانا علی علی مولانا، مولانا علی علی مولانا. در نجف رفت توی دست هر کی شد حر نجف، خوب نفس شیطونو میبر نجف. واسه همین حلال زاده دور علیه، کرده نجف مردم و سرمست ابر مرد نجف. هی بخوره تو سرشون درد نجف، به کوری 3 نفرشون علی اولیه. نهج البلاغه شد کلامش، کل خلق رامش بادی و سلامش. شروع یک تولد دوباره، سوره به سوره کل قرآن اومده به ایران با دست حسن جان. حقیقت اینه دومی چه کاره؟ رونق داد علی به این ویرانه، رونق داد علی به این ویرانه. مولانا علی علی مولانا، مولانا علی علی مولانا. دم به دم بر همه دم بر گل رخسار محمد، آخرین برج ولایت به علی شیر خدا ساقی کوثر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ماشاءاللہ، بہت ہی بہترین مناسبت کے اعتبار سے آپ لوگوں نے تواشی پیش فرمایا. زہا بطول اور طوبہ بطول سرزمین قم ایران سے، ماشاءاللہ بہت خوب سلامت رہیے. اور اس کے بعد خواہر گلزار فاطمہ صاحبہ سے گزارش ہے کہ مختصر سی اسپیچ انشاءاللہ تعالی بیان فرمائیں، مختصر سی خطابت آپ کے سامنے پیش کریں گے. آج کی مناسبت کے اعتبار جو مہینہ چل رہا ہے، اور اس چیز پر بھی انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالی جائے گی. اور اس مہینے کے کچھ مناسبات ہیں بہت ہی بابرکت اور بہت ہی رحمت پروردگار کی بارش والا یہ مہینہ ہے. جس طرح سے پانی اونڈیل دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس مہینے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کو لٹا دیتا ہے، اونڈیل دیتا ہے. اونڈیلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز میں اگر پانی اونڈیل دیا جائے تو وہ ظرف چھلک جاتا ہے، بہنے لگتا ہے، یعنی حد سے زیادہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے اس میں رحمت خدا کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ سب کا استعمال کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان رحمتوں کو سمیٹنے کی ضرورت ہے، اور خار سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ٹاپک پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے مفید معلومات پیش فرمائیں. جی خیر، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین. اما بعد، فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے تو آپ سبھی خواران کی اور بزرگواران کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور ولادت امام علی نقی علیہ السلام کی تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ ماہ رجب اور اس کی عظیم خوشیاں ہم سبھی کو مبارک ہوں، اور اس کے صدقے میں ہم اس ماہ رجب سے استفادہ کر کے، اور ماہ مہمانی خدا، کیونکہ دیکھیے ماہ رجب ایک ایسا مہینہ ہے کہ جہاں سے آغاز ہو چکا ہے، ہم اپنی مہمانی کی تیاریاں شروع کر دیں. جب ایک معمولی مہمانی کی طرف ہم قدم بڑھاتے ہیں تو وہاں پر جانے کے لیے بڑی ہمیں ہم و غم ہوتا ہے کہ اس مہمانی میں کس طرح کے لوگ آئیں گے، کس طرح کا
میزبان ہے، اور اسی اعتبار سے ہر چیز کا خیال کرتے ہوئے اس مہمانی کی طرف ہم قدم بڑھاتے ہیں. لہٰذا ایک دنیاوی، ایک خاکی مہمانی کے لیے ہمارا ہم و غم اتنا زیادہ ہوتا ہے، تو بے شک وہ مہمان، وہ میزبان جو ہمیں اپنی مہمانی کی طرف بلا رہا ہے، اور واقعاً ہمارا اور اس کا کوئی بھی موازنہ اور مقایسہ ہے ہی نہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم بالکل اس کے موجود، ایسے موجود ہیں کہ اس کی ایک ارادے سے ہماری جو ہے سانسیں بندھی ہوئی ہیں. اگر اس کا ارادہ ہو تو ہم ہیں، اور اس کا ارادہ جیسے ہی ہٹتا ہے تو ہم عدم ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس خداوند عالم کی اس آیہ کریمہ کا، جو میں نے اپنے موضوع کی طرف آئے، بہرحال اگر ماہ رجب کے اس پر گئے، لیکن بہرحال یہ دعا واقعا بہت ضروری تھی، اس بات کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری تھا کہ ہاں، مہمانی خدا کی طرف ہمیں آمادگی کی ضرورت ہے، مسلسل ضرورت ہے. ہمیشہ ہمیں بندہ بنے رہنے کے لیے مسلسل کاوشوں اور کوششوں کی ضرورت ہے. اور ظاہر سی بات ہے، یہ 3 مہینے خاص آفر ہیں کہ ہم بندگی کی طرف اچھی طریقے سے گامزن ہو سکیں. آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. بہرحال موضوع ہمارا ایک ایسا موضوع ہے کہ وہ زیادہ ساؤنڈ کرتا ہے آج کے نئے معاشرے کی طرف، یعنی خواتین، یعنی تعلیم نسواں کے اثرات کیا ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے، اسی لیے میں نے اس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کبھی بھی اسلام نے مرد اور عورت کسی کو کوئی ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں دی کہ یہ مرد ہے لہٰذا یہ اہم ہے، یہ عورت ہے تو یہ کمتر ہے، یہ کالا ہے تو یہ کمتر ہے، یہ گورا ہے تو یہ زیادہ ہے. بلکہ خداوند عالم نے صاف صاف سورہ حجرات کی 13ویں آیت میں ارشاد فرما دیا کہ اگر میں نے مرد کو پیدا کیا، اگر میں نے عورتوں کو پیدا کیا، اگر میں نے تمہیں قبائل اور شعوب میں پیدا کیا، مختلف قبیلے میں، مختلف سرزمین کے، مختلف رنگ و نسل کے لوگ اگر میں نے پیدا کیے ہیں، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے لتعارفوا، تاکہ پہچانے جاؤ. یعنی تصور کیجئے اگر خداوند عالم ہر ایک کو ایک سانچہ بناتا، اور اسی سانچے کے اعتبار سے سب کی وہی شکل بناتا. جیسا کہ ہم لوگوں کو جانوروں کو دیکھتے ہیں تو ہم اس سے پہچان نہیں پاتے کہ اگر بندر کی پوری فوج بھی آ جائے تو ہم کہیں گے اس بندر سے اس بندر میں کیا فرق ہے، اس شیر سے اس شیر میں کیا فرق ہے، اس چڑیا سے اس چڑیا میں کیا فرق ہے. یقیناً یہ بہت مشکل کام ہے. اگر ہم اسی طرح اگر دو متشابہ لوگ بھی آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی شباہت کی، تو ہم کنفیوز ہونے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں اسے سلام کریں یا نہ کریں، اس کی طرف مسکرا کے دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ضائع ہو جائیں. یعنی بہرحال مشکل نہیں ہے، اگر ہم کسی کی طرف مسکرا کے دیکھیں، اگر وہ اس کا اخلاق اچھا ہوگا تو ہماری مسکراہٹ کا جواب وہ مسکراہٹ میں دے گا، یا حد اقل سلام کا جواب واجب سمجھ کر دے گا، وہ مشکل نہیں ہے. لیکن یہ کنفیوژن بہرحال رہتا ہے. اگر ایک طرح کی شکل ہوتی تو واقعی نہیں بہت مشکل تھا. تو خداوند عالم نے ایسا انتظام کیا کہ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف پیدا کیا، اور اس کے بعد ان کی الگ الگ صفات، جس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، اب وہ چاہے کسی بھی سرزمین کا ہو. اب ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہم انسانوں کے نزدیک یہ چیز آتی ہے کہ فلاں کا رنگ اتنا اچھا ہے، فلاں اتنا خوبصورت ہے، فلاں کا قد اتنا اچھا ہے. تو اچھائی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ اچھائی جو ہم خود اپنے اندر حاصل کر سکیں، اپنے اندر بڑھا سکیں، جو عطا کردہ ہے خداوند عالم کی، ہماری صحت، ہماری سلامتی، ہماری عمر، جو کچھ بھی اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا ہے وہ اس کی عطائیں ہیں. اس پر فخر کرنا، اس پر غرور کرنا، اس پر جو ہے تفاخر کرنا کہ ہم فلاں خاندان سے ہیں، کسی کو اچھا خاندان ملا ہے، کوئی نسبتاً اچھے خاندان میں پیدا نہیں ہوا ہے تو اس کی وجہ سے شرمندہ ہو کہ اے کاش میں اس خاندان میں نہیں رہتا. خداوند عالم نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر الگ الگ سرزمین پر، الگ الگ قبیلے میں، الگ الگ خاندان میں، الگ الگ نسلوں میں لوگ پائے جاتے ہیں تو وہ اس لیے ہیں کہ صرف اور صرف پہچانے جائیں. اللہ کے نزدیک کرامت کا، برتری کا معیار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جتنا زیادہ تقویٰ ہو. اب اچھی خصوصیات میں نے جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا، ان کو اگر گنانے لگے تو ہر چیز اچھی ہر ایک کو اچھی لگتی، چاہے وہ اس صفات کا خود مالک نہ ہو. مثلا ایک جھوٹا انسان جھوٹ بولتا ہے لیکن اسے سچ سننا اچھا لگتا ہے. ایک بد اخلاق انسان کو بد اخلاقی خود نہیں پسند ہوتی، یعنی اس کے ساتھ اگر کی جائے تو اسے نہیں اچھا لگتا ہے، لیکن وہ خود دوسروں پر کرتا ہے. لہٰذا وہ خصوصیات جو ہر انسان کے اندر پائی جانی چاہیے، ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ ہے علم. علم کا بھی قرآن میں متعدد جگہ پہ
تذکرہ ہوا ہے، اور جہاں پہ بعض آیات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہ خداوند عالم نے ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہمیں اپنا علمی معیار ہمیشہ اونچا کرنے کی، بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت آدم کے سجدے کا معیار بھی یہی بنایا گیا کہ وہ علم میں برتری پار رکھتے تھے فرشتوں سے۔ اللہ نے ان کو وہ کلمات تعلیم دیے تھے جس کی وجہ سے خداوند عالم نے انہیں مسجود ملائکہ بنایا۔ اب تعلیم مردوں میں بھی اچھی ہے، حیا مردوں میں بھی اچھی ہے، حسن خلق مردوں میں بھی اچھا ہے۔ اسی طرح اب برابری کا معاملہ ہے تو جتنی صفات اگر ہم مردوں کی طرف نسبت دیں، اتنی تمام صفات یعنی تعلیم، حیا اور حسن خلق، یہ تمام چیزیں خواتین میں بھی اچھی ہیں۔ لہٰذا برتری کا اس اعتبار سے کوئی مقابلہ نہیں، لیکن ایک چیز جو ہے اس کے اثرات، خواتین میں کیوں یہ اثرات جو ہے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، کم دیکھنے کو ملتے ہیں؟ مثال ہم حیا کے ذریعے سے آپ لوگوں کو دینا چاہیں گے تاکہ یہ چیز محسوس کر سکے ہم کہ واقعاً خداوند عالم نے خواتین کی کچھ اس طرح سے خلقت کی ہے کہ وہ بچوں کی تربیت میں زیادہ تاثیر گزار ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کی اسی اعتبار سے اللہ نے خلقت کی ہے کہ مرد اگر کم حوصلگی کرے، مرد اگر الجھ جائے تو ماں کبھی الجھتی نہیں ہے، ماں کبھی بھی راتوں کی نیند سے پریشان ضرور ہوتی ہے، چڑچڑاپن ہو سکتا ہے، مزاج پر حاوی ہو جائے، لیکن وہ بچوں پر اس کا بخار نہیں اتارتی ہے، وہ اسے کسی کے حوالے کرنا پسند نہیں کرتی ہے۔ جتنا بھی پریشان ہو جائے، اس کی صحت جتنی بھی متاثر ہو جائے، لیکن وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ میں اپنا بچہ کسی کے حوالے کر دوں۔ لہٰذا اگر پڑھی لکھی زوجہ ہو، پڑھی لکھی بیٹی ہو، پڑھی لکھی مائیں ہوں، تو اس کا اثر جو ہے ان کے اطرافیوں پر بہت زیادہ پڑتا ہے، یہاں تک کہ اس گھر میں پڑھے لکھے مردوں پر بھی اس کا اثر بہت زیادہ پڑتا ہے، کیونکہ خواتین کے جو خیالات ہوتے ہیں، جو اظہارات ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں پورے نظام خانوادے پہ حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حیا کی مثال ہم آپ لوگوں کے سامنے دینا چاہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے، بے حیائی جو ہے مردوں میں بھی بری چیز ہے، لیکن اگر وہی بے حیائی کا لبادہ عورتیں اوڑھتی ہیں تو اس کے اثرات کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتے نسبت اس کے کہ مردوں میں اس کے اثرات نظر آئیں۔ لہٰذا ہر بری چیز عورت میں کہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عورت میں بہت زیادہ بری ہیں، برابری کے اعتبار سے ہم عرض نہیں کر رہے، اثرات کے لحاظ سے عرض کر رہے ہیں۔ لہٰذا تعلیم بھی ایک ایسا زیور ہے کہ اگر جس سے ایک لڑکی آراستہ ہو جائے تو وہ نہ صرف خود آراستہ ہوتی بلکہ پوری نسلیں سنوار دیتی ہے، پورا معاشرہ سنوار دیتی ہے۔ اور ہم تاریخ میں بھی اگر اس چیز کا مطالعہ کریں، ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر ایک اچھی خاتون ہو، ایک اچھی اللہ پر ایمان رکھنے والی خاتون ہو، تو فرعون کے گھر میں رہ کر بھی اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے خداوند عالم نے یہ صلاحیت مردوں کو بھی عطا کی ہے، لیکن عورتوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ کی تربیت کی ذمہ داری کا کی جو ذمہ داری تھی وہ حضرت آسیہ نے اپنے سر لی، اور فرعون جیسے طاغوت گر کے گھر میں اس ولی کی پرورش ہوئی، تو یہ انہی کی مرہون منت ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جن کی مثال کے بغیر یہ تمام باتیں ادھوری ہیں۔ رسول خدا کو اللہ نے اس وقت ایک ایسی بیٹی دی کہ جس وقت لوگ انہیں ابتر ہونے کا طعنہ دیا کرتے تھے، وہ بیٹی جو ان کے لیے خیر کثیر تھی، وہ بیٹی جو ان کے بعد آخری حجت کی ماں ثابت ہونے والی تھی، وہ بیٹی کہ جو رسول خدا کے لیے ام ابیہا تھی، اتنی کمالات کی حامل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور خود رسول خدا کی ذات جس کو قرآن نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ ہمارے لیے جو ہے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، اس جیسی ذات کو جس کو خود قرآن نے آئیڈیل بنایا ہو، ائمہ خدا انہیں ان کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی شرف کی بات ہے، یہ بہت ہی قابل غور مقام ہے کہ ایک بیٹی، ایک زوجہ اور ایک ماں اس بلندی پر پہنچ سکتی ہے کہ وقت کا معصوم امام۔ بہرحال یہ مثال ہم جیسی لوگوں پر صادق تو نہیں آتی، لیکن اس بات کو سمجھنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے یقیناً کہ رسول خدا کی ذات ہوتے ہوئے بھی جناب فاطمہ زہرا اگر ائمہ کی آئیڈیل ہو سکتی ہیں،
تو ایک اچھی خاتون، ایک اچھی زوجہ، ایک اچھی بیٹی اپنے معاشرے کے لیے مفید اسی طرح ثابت ہو سکتی ہے جس طرح سے کہ وہ ان کی ہم سب کی شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ انہوں نے ہر میدان عمل میں اپنے نقش قدم چھوڑے ہیں جس پر ہم چل کر آرام سے سعادت کی منزلوں کو طے کر سکتے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا وہ زوجہ ہیں کہ جنہوں نے کل ایمان کے ایمان کو کامل کیا، یعنی احادیث کی روشنی میں عرض کر رہے ہیں یقیناً، یعنی بات اگر اس کو بہت فلسفی انداز میں دیکھا جائے تو شاید بہت مناسب نہ لگے، لیکن احادیث کی روشنی میں حضرت علی علیہ السلام کل ایمان ہے، اور ایک شوہر کا ایمان کامل کرنے کی ذمہ داری اس کی بیوی کی ہوتی ہے۔ یعنی ایک اچھی بیوی کی نشانیوں میں سے نشانی ایک یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عبادتوں میں مددگار ہو، اللہ کی بندگی میں مددگار ہو۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے ماں کی حیثیت سے ایک عورت کی ذمہ داری، بہترین تربیت ان دو معصوموں کی، یعنی یقیناً جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دو بچے تھے، دونوں بیٹیوں نے اپنا کردار میدان کربلا میں جو پیش کیا ہے اس کی مثال رہتی دنیا میں باقی رہے گی، لیکن دو معصوم فرزند، دو امام، ان کی تربیت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہی ذات کر سکتی ہے۔ اور ان کی وہ تعلیمات کہ جناب فاطمہ زہرا جب بچے مسجد سے آتے تھے تو ان سے پوچھتی تھیں کہ بیٹا تم نے آج کیا سنا، یعنی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے کس طرح سے بچوں سے اس سے استفادہ کیا جائے تاکہ بچوں میں وہ چیز آگے بڑھے، یعنی علمی سفر کی کے میں آگے بڑھنے کی تشویق ثابت ہو۔ بہرحال شاید میرے الفاظ بہت زیادہ ہم آہنگ نہ ہو، لیکن اپنے مقصود تک انشاءاللہ پہنچ گئے ہوں گے آپ لوگ کہ میں کیا عرض کرنا چاہتی تھی آپ لوگوں کی خدمت میں، کہ خواتین واقعاً اگر جس میدان میں بھی اگر ہوں تو ان کے پاس اللہ نے اتنا وقت دیا ہے۔ بہرحال شوہر کے ذمے، ایک مرد کے ذمے اللہ نے وہ ذمہ داریاں دی ہیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے، اور ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں یہ چیلنج بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی ایک مرد یہ سمجھ سکتا ہے کہ اسے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، چاہے وہ کسی بھی اچھی جاب پر ہو یا کم ترین جاب پر ہو، لیکن ہر جگہ چیلنج پائے جاتے ہیں، ہر جگہ مشکلات ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے پاس اتنا وقت نہیں رہ جاتا، اتنی اس کے پاس ہمت نہیں رہ جاتی کہ وہ پھر سر کھپائے ان سب چیزوں میں۔ لیکن خواتین کو اللہ نے اسی لیے اس طرح کا دیا ہے کہ تمہارے لیے ذمہ داری نہیں ہے کہ تم اقتصاد خانوادے میں اگر، یعنی ان سب ذمہ داریوں کے بعد اگر وہ کرنا چاہے اور کر سکتی ہو، اور معمولاً کر بھی لیتی ہیں، کیونکہ ہر انسان کے اندر خداوند عالم نے یہ کیپیسٹی دی ہے، یہ صلاحیتیں دی ہیں، ظرفیت دی ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کام کے ساتھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر مرد مشکل سے کر پا رہا ہے تو عورت نسبتاً آسانی سے کر سکتی ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے کہ اپنی اولادوں کو تعلیم دی جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسلام نے تو ہمیشہ ہر مرد و زن پر تعلیم کو واجب قرار دیا ہے، لیکن لوگ یعنی تعلیمات اسلامی سے جب دور ہو جاتے ہیں تو پھر لڑکے اور لڑکیوں میں فرق کی وجہ سے یہ تمام چیزیں پیش آتی ہیں، ورنہ ہمیشہ سے دونوں کو اہمیت دی گئی تھی، دی گئی ہے اور دی جاتی رہے گی جب تک کہ اسلام اور یہ دنیا باقی ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ التماس دعا خاران، خدا حافظ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیں قاری عزیز، بہت ہی بہترین بیان تھا آپ کا۔ اور اس وقت سرزمین قم سے مولانا عمار حیدر صاحب جوائن ہو چکے ہیں، جو آپ کے سامنے اپنے ٹاپک پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جی اللہ، بسم اللہ مولانا عمار صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ رسول الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال المعصوم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ یہ بہت ہی معروف قول ہے کہ جو شخص بھی امام کی معرفت کو حاصل کیے بغیر مر جائے گویا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اس کی نسبت علم سے کیا ہے؟ کہتے ہیں نسبت یہ ہے کہ معرفت اس وقت تک حاصل ہی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ انسان علم کے دریا میں غوطہ زن نہ ہو جائے، اور یہ انسان کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ معرفت تک پہنچنے کے لیے یا شعور کی بیداری کے لیے ضروری ہے کہ انسان کیا کرے؟
علم حاصل کریں۔ اور وہ علم کہاں سے ہوگا؟ اگر آپ علماء کی کتابوں میں اور تقاریر میں دیکھیں تو علماء نے فرمایا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم علم وحبی ہوتا ہے، اور ایک علم علم کسبی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ انسان کے وجود میں کچھ ایسے اعمال کی بنیاد پر علم کو القا کر دیتا ہے کہ خود بخود اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو انسان کو حجت کی معرفت کے لیے کافی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہر انسان کی قسمت میں نہیں ہے، وہ خدا بند عالم خاص بندوں کے لیے رکھتا ہے اور اسے عنایت فرماتا ہے۔ لیکن دوسری قسم جو ہے وہ علم کسبی ہے، جو انسان کو خود حاصل کرنا ہے۔ اور ہماری مراد یہاں پہ یہی ہے، یعنی انسان چاہے معرفت امام ہو یا علم ہو، یہ دونوں ہمارے لیے کسبی ہے۔ جتنی ہمارے اندر قوت بڑھتی جائے گی، جتنا ہمارے اندر علم کی کیفیت بڑھتی جائے گی، اتنا امام کی معرفت خود بخود جو ہے ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، علم کسبی اور علم وحبی۔ وحبی خاص بندوں کے لیے ہے، اور علم کسبی جو ہے وہ ہم جیسے انسانوں کے لیے ہے۔ اس میں بھی پھر علماء نے دو تقسیم کی ہے۔ جس مرحلے تک میں لانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ دوسری اس میں دو تقسیم جو ہے وہ یہ ہے کہ علم جو ہے وہ بعض علم فرض کفایہ ہیں، یعنی واجب ہیں لیکن کفائی ہیں۔ یعنی اگر کچھ لوگ اس کو حاصل کر لیں، مثلا علم الحدیث، علم القرآن، علم المعانی، علم تفسیر، تو یہ کفائی ہیں، یعنی کچھ لوگ اگر حاصل کر لیں تو باقی سب پہ سے اس کی حجت تمام ہو جاتی ہے، یعنی اللہ ان سے باز پرس نہیں کرے گا، انہیں عقاب نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہو گئے جنہوں نے علم قرآن، علم تفسیر، علم معانی، علم بیان وغیرہ کو حاصل کیا اور اسے محفوظ کر لیا۔ لیکن ایک علم جو ہے واجب عینی ہے۔ الحمدللہ سب مقلد ہیں یہاں پہ، اگر آپ تقلید کرتے ہیں تو توضیح المسائل کی پہلے ہی جلد کے پہلے ہی صفحے پہ دیکھیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص کے لیے اتنا علم حاصل کرنا واجب ہے کہ جتنا اس کے ایمان، عقیدے اور عمل کے لیے ضروری ہے۔ یعنی عقائد کا ایسے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ ہمارے لیے واجب عینی ہے، یعنی ہم حاصل کریں۔ اگر ہم حاصل نہیں کرتے، خدا بند عالم کی بارگاہ میں پہنچے اور کسی سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کو کیسے مانتے ہیں، اور یہ کہے کہ ہمارے استاد نے بتایا تھا، تو اللہ اس کی توحید کو اس کے منہ پہ مار دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم ہمیں ہونا چاہیے، ہم کسبی ہونا چاہیے، ہم نے خدا کو خود پہچانا ہو اپنے قلب سے، اپنے وجود سے۔ اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو اپنے آپ کو بھی پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ جب اپنی معرفت کے لیے علم ضروری ہے تو پھر امام کی معرفت کے لیے بہرحال علم بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو عقائد کا ہے، یا اسی طرح سے احکام ہیں ہمارے لیے روز مرہ کے استعمال کرنے، روز مرہ ہمارے پیش آنے والے اگر مسائل ہمیں نہیں معلوم ہے تو خود نبی کریم کی حدیث ہے کہ جو شخص ہفتے میں ایک دن حلال و حرام سیکھنے کے لیے نہیں نکالتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ الحمدللہ میں بہت زیادہ طولانی کلام نہیں کروں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ غیبت کا زمانہ ہے، سب سے زیادہ ذمہ دار جو ہے وہ اللہ نے ایک ماں کو بنایا ہے، ایک عورت کو بنایا ہے۔ یوں تو سب ذمہ دار ہیں امام کی غیبت میں، لیکن وہ جو امام کا ناصر تیار کرنے والے ہیں، جن کے یہاں اللہ نے وہ صلاحیت بخشی ہے کہ جو خدا بند عالم کی بارگاہ میں ایک ناصر تیار کر کے امام کے ناصر ہونے کے لیے پیش کر سکتے ہیں، وہ یہی خواتین ہیں، یہی جو ہے ہمارے قوم کی عورتیں ہیں اور ہماری قوم کی مائیں ہیں، جن کے لیے روایات بہت زیادہ موجود ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو جہاں 313 مرد ہوں گے وہیں امام کے ساتھ 50 عورتیں اس میں شامل ہوں گی، یعنی یہ خود بہت بڑی تعداد ہے۔ تو خدا بند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم پہلے خود جب جسے کہا جائے جس آغوش میں ناصر پروان چڑھ رہا ہو، وہ آغوش اگر علم کے زیور سے آراستہ ہوگی تو آنے والی نسل بھی ہماری زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ ہوگی۔ لہذا دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے اور امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوش جزاک اللہ، بہترین تقریر فرمائی آپ نے، بہت ہی بنیادی چیزوں کو بیان کیا۔ اور بس میں مختصر جو ہے وہ دو چار جملے بیان کر کے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب کو دعوت دوں گا، اور انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے کہ میٹنگ ختم ہونے سے پہلے ہی پروگرام کو ختم کر دیا۔ 7 منٹ ابھی دکھ رہے ہیں، 7 منٹ ابھی دکھ رہے ہیں تو جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد، اور امام کی جو کچھ امتیازی چیزیں ہیں، خصوصیات ہیں، خاص چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، ان پہ بہت ہی مختصر طریقے سے کہ امام کے زمانے میں کچھ شبہات بہت ہی عروج پر تھے، جیسے قرآن جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے یا وہ بعد میں بنا، خلق ہوا، اس کے الفاظ کو اللہ نے بعد میں خلق کیا، اور یہ بے وجہ کی بحث تھی جس پر بہت سے قتل و قتال ہوئے۔ امام سے جب شیعوں نے پوچھا، امام نے کہا نہ تو تم قدیم پر بحث کرو اور نہ حادث پہ، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ علم قرآن کو سیکھو اور اس پر عمل کرو۔ جبر و تفویض کا مسئلہ بھی اپنے عروج پر تھا تو امام نے اس پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث کو کہ جس میں کہ اسلام میں لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، کہ نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، نہ بندہ بالکل صاحب اختیار ہے اور نہ مجبور ہے بالکل، بلکہ اللہ کی دی ہوئی قدرت کے ذریعے سے وہ جو کام چاہے انجام دے سکتا ہے۔ اس بحث کو قرآن کی تمام آیتوں کے ذریعے سے حل کیا۔ اسی طرح سے زیارت جامع کبیرہ جو مشہور ہے اور ہر امام کے یہاں پڑھی جا سکتی ہے، وہ بھی امام علی نقی علیہ السلام سے مروی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مدرسے کی طرف کہ انشاءاللہ تعالی یہاں کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ایک سال میں جس دن آپ کلاس شروع کریں گی، اسی سال، اسی ایک سال میں، اسی تاریخ میں آپ کا ایک سال کا جو دورہ ہے، مبلغہ ہے تو مبلغہ ختم ہو جائے گا، عالمہ ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، اور معلمہ ہے تو وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اس لیے اردو حساب سے یہاں پہ چلتا ہے تقریباً 2 مہینہ 25 دن کے آس پاس ایک لیول بنتا ہے، اور پورا جو شیڈول بنا ہوا ہے کہ محرم کی 14 تاریخ سے شروع ہوتا ہے اور 14 تاریخ کے بعد پھر وہ 14 تاریخ پہ جا کے ایک سال پورا ختم ہو جاتا ہے۔ یا مثلا ابھی جو یہ چل رہا ہے، ایسے یہ یعنی 5 رجب سے شروع ہوگا اور عید کے پہلے یہ ختم ہو جائے گا۔ عید والا جو شروع ہوگا وہ ماہ محرم میں ختم ہو جائے گا، محرم آتے وقت ختم ہو جائے گا، چونکہ محرم کی 14 دن کی چھٹی اسی میں سے نکالنی پڑتی ہے، ورنہ پھر وہ کبھی بیچ میں پڑ جاتا ہے، کبھی آگے پڑ جاتا ہے۔ اس لیے یہ 4 4 دن 5 5 دن ہر لیول میں کم ہو جاتے ہیں، اور باقی جو ایگزام میں 1 2 دن لگ جائے اس کے اندر۔ اگر آپ کا پورا یعنی ایک لیول جو بھی کرتا ہے تو اس کو اس لیول کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے۔ اگر 4 لیول کر لیا تو ان سرٹیفکیٹس کے علاوہ 4 لیول جو ایک سال میں مکمل ہوگا اردو کے حساب سے، اس میں ایک مبلغہ کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ تبلیغ کے لائق ہو چکی ہیں۔ دو اگر آپ نے 2 سال پورا کر لیا 8 لیول تو ایک عالمہ کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، اور اگر آپ نے 3 سال مکمل کر لیا تو معلمہ اور ٹیچر کی سند بھی دی جاتی ہے، تائید کی جاتی ہے۔ اور جو بچیاں مثلا جن کا سن اور شرائط ایرانی اگزام کے اعتبار سے ہوتے ہیں، ان کو 2 سال کم سے کم یہاں پہ پڑھنے کے بعد ایران کے لیے بھی ان کا فارم وغیرہ سبمٹ کروایا جاتا ہے۔ باقی وہاں کا مرحلہ جو ہے اس کی بہت زیادہ ہم لوگ گارنٹی نہیں دیتے، لیکن جو کچھ ہو سکتا ہے مولانا عمار صاحب کو ایران سے کافی کوشش کر کے انشاءاللہ تعالیٰ داخلے کے لیے بھی وہاں پہ تیاری کروا رہے ہیں، کچھ لوگوں کے ہوئے بھی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو بھی ختم کرتا ہوں، اور بانی ادارہ علی جناب مولانا سید ذوالفقار حیدر صاحب کی جن کی نگرانی میں یہ سارا نوا فاؤنڈیشن، حوزہ معصوم قم کا سارا پروگرام جو کچھ بھی چلتا ہے وہ قبلہ کی نگرانی میں چلتا ہے، اور سارے سلیبس وغیرہ پہ پوری نظر رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ٹاپک پر گفتگو فرمائیں گے۔ کتنا وقت ہے؟ 4 منٹ، 4 منٹ 4 منٹ ہے، اگر چاہیں تو زبان کر لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن وعلیکم الرحیم، السلام ورحمۃ نحمدہ اللہ ونصلی وبرکاتہ۔ علی رسول الکریم وآلہ وعلیکم الطیبین السلام ورحمۃ الطاہرین اللہ المعصومین۔ وبرکاتہ۔ میں امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں چہاردہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کی خدمت میں تبریک پیش کرتا ہوں۔ ماہ رجب کچھ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں غم بھی ہیں اور خوشیاں بھی ہیں۔ کچھ غم کی تاریخ ہے اور کچھ خوشیوں کی تاریخ ہے۔ جیسے آج امام علی نقی صاحب کی ولادت کی تاریخ آ گئی ہے،
اور اس کے بعد 13 رجب کو انشاءاللہ مولا کائنات کی ولادت کی تاریخ ہوگی. 1 رجب امام محمد باقر اسلام کی ولادت کی تاریخ تھی. اسی طریقے سے کچھ غم کی تاریخیں بھی ہیں. ان غم کی تاریخوں میں 28 رجب کی تاریخ بھی ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا کا سفر کیا ہے. تو 28 صفر کو شروع کیا ہے سفر مدینے سے امام حسین علیہ السلام نے. امام حسین السلام کے سفر کا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں تھا، تخت و تاج حاصل کرنا نہیں تھا، بادشاہت اور سلطنت کو حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اس دور کے ماحول کو دیکھنا ضروری ہے کہ امام حسین السلام نے قیام کیوں فرمایا اور امام حسین السلام کے قیام کا مقصد کیا تھا. ایک شخص ہے عبداللہ ابن حنظلہ. ان کا یہ کہنا ہے کہ یزید کے دور میں ہم کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں ہم لوگوں پہ آسمان سے پتھر کی بارش نہ ہو اور ہم لوگ ہلاک نہ ہو جائیں. یزید نے حلال محمد کو حرام قرار دے دیا تھا، حرام محمد کو حلال قرار دے دیا تھا، اور جو محرم رشتے تھے گویا ان کو بھی اپنے لیے جائز اور حلال سمجھ رکھا تھا، جسے میں بہت واضح الفاظ میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. مقصد یہ ہے کہ جتنی برائیاں تھیں وہ سب کی سب یزید میں تھیں. امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد سفر کو خود اپنے وصیت نامے میں جو انہوں نے محمد حنفیہ کے حوالے کیا ہے اس میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم لوگ امام حسین السلام کی قربانیوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس اہمیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سمجھنا ہوگا. اس لیے کہ یہی وہ غلطی تھی کہ جس کی بنیاد پر اصل امام کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. جہالت کی تیزی بڑھتی جا رہی تھی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت سے لوگ بالکل نابلد ہو چکے تھے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے خلاف امام حسین علیہ السلام کو قیام کرنا پڑا. تو ہمیں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو معلوم کرنا ہوگا، اس کا علم حاصل کرنا ہوگا. اور کیسے علم حاصل کرنا ہوگا؟ جبکہ ہم خود علم حاصل کریں گے، شریعت کا علم حاصل کریں گے، دین کا علم حاصل کریں گے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو معلوم کریں گے. اس کے بعد امام حسین السلام نے اپنے اس وصیت نامے میں تحریر فرمایا ہے کہ میں اپنے جد اور اپنے پدر بزرگوار کے راستے پر چل رہا ہوں. اس کا مطلب سیرت امام حسین علیہ السلام یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم و مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کیا جائے. اس کے لیے ہمیں تاریخ اسلام کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ رسول کی سیرت کیا ہے، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کیا ہے. حوزہ علمیہ معصومہ قم نے یہی کوشش جاری کی ہے کہ دین، عقائد، احکام وغیرہ کا ہر علم تھوڑا تھوڑا عورتوں تک. یہ نہ سمجھیے گا کہ حسین کو معلوم نہیں تھا کہ اس میں کتنے وفادار ہیں اور کتنے بے وفا ہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ قیامت تک کے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم نے جن لوگوں کو شہادت کے لیے چنا تھا وہ کیسے ثابت قدم تھے، وہ کیسے استقلال والے تھے. تو اپنے علم میں اضافے کے لیے امتحان نہیں لیا تھا، ہمیں بتانے کے لیے امتحان لیا تھا کہ ہمارے ساتھ جو واقعی قربانی کے لیے آمادہ ہیں وہ کیسے ثابت قدم ہیں. تو ہم امام حسین السلام کی قربانیوں، ان کے قیام، ان کے ایثار سے فیض حاصل کرتے ہوئے کوشش یہ کریں کہ ہم بھی ثابت قدم رہیں، رائے حق پہ ثابت قدم رہیں، حسینیت کے راستے پر رہیں، قائم رہیں، اور ہر طرح کی قربانی اگر وقت طلبگار ہو تو ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے آمادہ رہیں، چاہے وہ ہماری خواہشات کی قربانی ہو، آرزوؤں کی قربانی ہو، خواہشات کی قربانی ہو، اولاد کی قربانی ہو، جان و مال کی قربانی ہو، اس قربانی کے لیے ہم آمادہ رہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ، التماس سے دعا. جزاک اللہ، بہت خوب. حافظ. اور سبحان اللہ، بہت ہی بہترین بیان تھا اور بہت ہی ضروری چیزیں قرآن کی خدمت میں مولانا صاحب نے پیش کیا. جو لوگ نئے ہیں ان کو کچھ چیزیں تھوڑا سا روشنی ڈال دی جائے تاکہ جو کلاس ہو رہا ہے سبھی لوگ، آپ لوگ یہ کوشش کیجیے گا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ نوٹ ضرور کریں، اور سب سبجیکٹ کے لیے الگ الگ سے کاپی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیول بائی لیول کاپی بنائیں، آپ اپنی ایک نوٹ بک بنا لیں جس میں سبجیکٹس کے لیے جو ہے وہ 10 10 پیج اگر آپ رکھ لیں گے تو کافی ہو جائے گا اتنا ہی. جب یہ کلاس آپ کی ختم ہوگی تو دوسری کلاس پھر آپ کی اسٹارٹ ہو جائے گی روزانہ.
یعنی 8 جو بھی ٹائم آپ کا ہے 8 بجے یا 9 بجے، تو آدھے آدھے گھنٹے کی 2 کلاس ہوگی۔ جب ایک کلاس ختم ہوگی اسی لنک سے دوبارہ دوسری کلاس اسٹارٹ ہو جائے گی۔ اور اس طریقے سے بدھ کے دن وینسڈے کو آپ لوگ کی خطابت کی کلاس رہتی ہے 8 بجے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کا لنک جو ہے وہ الگ رہے گا، اور بلکہ ہوتا ہے یہی لنک رہے جو آپ لوگوں کو آج دیا گیا ہے اس کے لیے، جلسہ افتتاح کے لیے۔ خطابت کے لیے جیسے بہت سے خاران جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مثلا خطابت سیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم نے جو ہے وہ نام لکھوایا ہے۔ تو کیا خالی نام لکھوانے سے خطابت آ جائے گی؟ اس پر خالی تھوڑا نام سا لکھنا ہے، خطابت کے لیے مثلا ابھی دوا گھر میں یہ رکھنے سے کہ خطابت ارتقا کے تھوڑی۔ لیے لوگ یعنی کیسے آئے گی خطابت، مسئلہ ایک تھوڑا سا یہ ہے۔ اس کے لیے دو چیزیں، ایک تو ہمارے یہاں جو تعلیم دی جاتی ہے اس تعلیم پہ بھی توجہ دیں، غور کریں، اور تاریخ وغیرہ میں جو کچھ بتایا جاتا ہے اس پہ توجہ کریں، تفسیر وغیرہ کے جو درس دیا جاتا ہے اس پہ توجہ کریں، کچھ موضوعات کے اعتبار سے قرآنی آیتیں زبانی یاد کریں، جو موضوعات اہم موضوعات ہیں اس کے مطابق قرآنی آیتیں ہیں، کچھ حدیثیں ہیں، اسے یاد کریں۔ اگر ضرورت ہو تو ہم سے طلب فرمائیں، ہم اس سلسلے میں مدد کریں گے آپ کی۔ اور اس کے علاوہ تاریخ کا خود مطالعہ کریں، اور کچھ مجلسوں کو سنیں، ان مجلسوں کو دہرائیں نہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ کس واقعے سے کیسے کیسے نقطے کس ذاکر نے نکالا ہے، اور ہم اس میں سے کیا نقطہ نکال سکتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ خود محنت اور مشقت بھی کرنی ہوگی، صرف خواب دیکھنے سے ارمان پورے نہیں ہوتے، اس کے لیے محنت اور مشقت یعنی جو کرنی ہوگی۔ کلاس میں پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر سے بھی خطابت کی بہت مواد کچھ جو ہے وہ، بہت کچھ میٹر حاصل ہیں۔ مثلا اگر تاریخ ہے، یہ عقائد تاریخ ہے، عقائد ہے، یا اور تفسیر ہے، قرآن مجید کا ترجمہ ہے، آیتوں کا ترجمہ ہے، یہ ساری چیزیں جو حدیث ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو لکھنے کی اور نوٹ کرنے کی ضرورت ضرورت ہے، ہے اس کے خالی لیے، سننے سے وہ جمع نہیں نہیں ہوگا۔ نہیں، ڈائری ہو، قلم ہو، اور یہی نہیں بلکہ پوچھیں آپ کہ اس موضوع پر ہم کو آیت کی ضرورت ہے، آپ کوئی آیت تلاش کر کے ہم کو بھیجیں، ہم کو حدیث کی ضرورت ہے، آپ حدیث تلاش کر کے بھیجیں، تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کی انشاءاللہ مدد کی جائے گی۔ عمار صاحب بھی کچھ بیان کریں گے اس پر، خطابت پر کوئی روشنی ڈالیں؟ خطیب توانا ہے ماشاءاللہ، خطیب شعلہ بیان۔ جی السلام علیکم۔ دیکھیے وہی سب کچھ وہی ہے کہ کوشش جو ہے وہ جب تک نہیں ہوتی، مولا نے فرمایا ہے من جدہ فوجدہ، جو شخص کوشش کرتا ہے وہی پاتا ہے۔ یا قرآن مجید کی آیت ہے کہ لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو آپ چاہے علم ہو یا خطابت ہو، خطابت ایک فن ہے، اور فن کے لیے بہرحال فنکار بننا پڑے گا، سیدھی سی بات ہے۔ فنکار ریاضت ہونے کی کے ضرورت لیے ہے۔ وہ اسلحے اور وہ چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ جس سے ہم فن اختیار کر سکیں اور لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اور خطابت سیکھنا اس لیے نہ سیکھیں، ایک بہت بڑا مسئلہ جو خواتین میں وہ یہ ہے، جو ہمیں پہنچانا چاہیے دوسروں تک، وہ اس لیے نہ سوچے کہ ہماری بہت زیادہ شہرت ہو جائے، یا ہم لوگوں میں مقام حاصل کر لیں، یا لوگوں میں ہم مشہور ہو جائیں اس لیے ہم خطابت سیکھیں اور جلدی سے خطابت سیکھ لیں اور لوگوں میں جا کے مجلسیں پڑھنے لگیں۔ نہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے، انتخاب کیا ہے۔ بے شک، لاکھوں کروڑوں لوگوں میں ایک آدمی کو چنا جانتا ہے ممبر حسین کے لیے، بے شک، شہزادی فاطمہ زہرا کے لیے جو ہے وہ چنا جاتا ہے۔ اگر وہ چنا جاتا ہے تو اس کا صحیح استعمال کریں، بے شک، یعنی ایسی چیزوں کو پیش کریں جو آپ کے معاشرے میں ضروری ہوں۔ پہلے خود اپنے آپ کو آراستہ کریں، پھر اس کے بعد آگے اپنے وہی منتقل کریں کہ جو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اثر انداز ہو۔ مثلا آج مشکل ہمارے یہاں جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک جگہ لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں شربت پلایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جتنا شربت پلاتے جائیے پیٹ بھرنے والا نہیں، نہیں ہے، بھوک بڑھتی اور جائے درد گی۔ ہو سکتی ہے پیٹ میں۔ ہاں تو وہی وہی مسئلہ ہے۔ تو جہاں جس چیز کی ضرورت ہے، جہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ وہاں بیان شروع کر دیجئے کہ کھیت ایسے اگتا ہے اور چاول ایسے بویا جاتا ہے اور ایسے کاٹا جاتا ہے، اور ایک جہاں جو ہے گاؤں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں آپ کہیں کہ مثلا میڈیکل میں جو ہے وہ دوائیں ایسے بنتی ہیں اور فلاں ایسے بنتا ہے۔ کہتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نقصان تو پہنچا سکتے ہیں، کبھی فائدہ نہیں نہیں، پہنچا سکتے۔ حالات لہذا حاضرہ کو سمجھنا بہت ٹھیک ہے، ضروری ہے، ماحول کو سمجھنا بہت ضروری ہاں ماحول کا انداز ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو بھی پڑھیں اللہ کی خوشنودی، رسول کی خوشنودی اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے پڑھیں۔ جزاک اللہ۔ ہے۔ فرحان کبھی اگر کوئی سوال ہو، کوئی کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہو، کچھ پوچھنا چاہتی ہو، کوئی ہاں مسئلہ ہو تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔
कोई अगर जी। किसी को सवाल हो, कोई या पूछना कोई हो, मशवरा देना चाहें तो आप आप लोग। लोग कोई मशवरा देना चाहें, कुछ आप लोगों की नज़र हो, कुछ कहना चाहती हो, नए लोग पुराने लोग, कुछ भी, तो आप लोग बताएं। ओपन यूनिवर्सिटी है। कोई, माशाल्लाह खारान जो है वो सब आपसे राजी हैं, किसी के पास कोई सवाल नहीं है। हाँ, डर तो नहीं रही लोग कि कहीं कुछ बोले ना। जी हाँ। ठीक है, नोट। सब्जेक्ट किसी ने पूछा हाँ, है तो सब्जेक्ट भी एक बता खार दो पूछे हैं, तो। खार जहरा बीबी पूछ रहे हैं कि खार नोट कैसे बनाएं। हाँ, नोट जो है वो हम ये बता रहे हैं कि मान लीजिए जैसे आपने एक नोटबुक 100 पेज की ले लिया, 80 पेज की ले लिया आपने, और जैसे जिस लेवल में आप हैं, हौज़े मासूम खूम लेवल 1, आप एक बुक अपनी नोटबुक बना लीजिए। उसमें जैसे 10-10 पेज छोड़कर आप सब्जेक्ट बाई जो है उसी नोटबुक पर सारे क्लासेस का लिख सकती हैं। जैसे तजवीद का आपको बहुत ज्यादा मैटर लिखने की जरूरत नहीं है, 5 पेज में, 3-4 पेज में तजवीद का सारा जो मसला है वो आ खुलासा कर जाए। दिया गया है। अकायद का आपको मान लीजिए 8 पेज, 10 पेज, इधर जैसे अहकाम में 10 पेज, 15 पेज। खास चीजें बस नोट करनी खास है, चीज नोट सब करना सब है, हर लफ्ज हर बलफ्ज को हर नोट चीज करना को नहीं नोट है। नहीं करना है। तो आप अगर जगह। इस तरीके से कुछ पेजेस बना लेंगे, कुछ कुछ पेज करके, तो सही हो जाएगा। थोड़ा सा अकायद का 10-12 पेज, 10 पेज छोड़ दिए, अहकाम का भी 10-12 पेज छोड़ दिए, बाकी सब थोड़े थोड़े से हैं। तो आपका अगर कोई 50 पेज की भी बुक है तो मेरा ख्याल है कि उसमें आपका एक ही नोटबुक में आपका एक लेवल का काम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ऐसे माशाल्लाह। आप क्या है इसे देखिए, कुछ लोग ये कम खाइए थोड़ा खाइए वाला हिसाब है यहाँ पर जो है, कि कम खाए लेकिन, अच्छा खाइए। हाँ, अच्छा खाइए, थोड़ा खाइए, अच्छा खाइए। तो यहाँ पर चूंकि उन लोगों के लिए खास तौर पर जो प्रोग्राम रखा गया है, इसमें जो ईरान के नुमाइंदे यहाँ पर आए थे, आगाए शाकरी साहब, जो यहाँ सेमिनार अल कौसर में आए थे, उन्होंने ये मशवरा दिया कि आप लोग इसको जैसे बिल्कुल जो एक मदरसे की रविश है, एक हौजे वाली रविश, बिल्कुल उसमें न डाल दीजिए इसको। क्योंकि वो सभी लोग कर रहे हैं, बहुत से हौजे, बहुत से मदरसे हैं जो गाढ़ी गाढ़ी किताबें और ये वो सारी चीजें पढ़ा रही हैं। आप लोग स्टूडेंट्स पर काम करें, डॉक्टर्स पर, चूंकि यहाँ पे एरा मेडिकल कॉलेज करीब है, वहाँ की बहुत सी स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे पढ़ती हुई हैं, अभी भी पढ़ती हैं, ऑफलाइन में भी आती हैं और ऑनलाइन में भी हैं। डॉक्टर्स भी यहाँ पर जो है वो दर्स लेते रहते हैं, लेती रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इसको जो है बिल्कुल हौजे वाला एकदम हिसाब ना बना दिए, उनको गाढ़ी गाढ़ी किताबों में लगा दिए, बल्कि जो रोजमर्रा उनके लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, वो जरूरी चीजें इनके सिलेबस में रखिए। और इसको आप फोकस करिए उन लोगों के लिए जो यूनिवर्सिटी में तालिबात हैं, जो मसलन टीचर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंग्लिश लाइन में आगे हैं, वो ये चाहते हैं कि कम टाइम में अपने मजहब की खास खास उन सारी चीजों को समझ लें जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों में कई कई सालों में मसलन उनको समझना पड़ता है। इसीलिए अगर आप यहाँ की रविश के एतबार से, अगर किसी ने सोचे तो बड़ी हल्की चीज है, बहुत ये तो बड़ा आसान है, हम 10-10 पेज है, हम सब कर लेंगे, तो कुछ दिनों के बाद कुछ भी आपको मिलने वाला उसमें से नहीं है। लेकिन अगर मुख्तसर मुख्तसर सा ही आपने हर लेवल की डायरी अपनी बना लिया, कभी ये टाइम जरूर आएगा कि आपको, आज जैसे जो लोग यंग है हो सकता है वो इस चीज को उतना ज्यादा मसलन सीरियस ना ले पाए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप ये सोचें काश हमने वो चीजें अगर नोट की होती, तो आज इतना अच्छा मौका था यहाँ पर इस फजा में, जिस थोड़ी माहौल में आवाज कम आ रही जाए, है। कि माइक। कि हम जो है वो कोई क्लास ले सकें। बच्चियां कह रही पढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। अगर तौजील मसाइल उठाते हैं तो इतनी इतनी चीजें उसमें लिखी हैं, अब उस समंदर से गोता लगाएं, फिर घंटों घंटों मेहनत करें। तो जो मेहनत यहाँ पे टीचर्स कर चुके हैं, फिर वही मेहनत आपको करना पड़ेगा, और उस करने के लिए उतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, जो कि अब उस वक्त मुमकिन नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी यहाँ पे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, सारे वो टीचर्स हैं कि अगर 20 साल तक अभी अल्हम्दुलिल्लाह लोग पढ़ते चले जाएं उन सब्जेक्ट्स को, 10 साल 12 साल, तो ऐसा नहीं है कि वो वहां पे जाके कह दें कि भाई अब हम आपको पढ़ा नहीं पाएंगे। यानी हर इंसान यहाँ पे, मेरे अलावा मतलब, सभी लोग अपने अपने इल्म और फन में बिल्कुल समझिए कि आखिरी मंजिल, यानी जो होना चाहिए उस मेयार तक सभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचे हुए हैं। जैसे हमारी जो खार हैं, खार गुलजार फातिमा साहिबा, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में बहुत कम खारान ईरान में यहाँ तक का कोर्स कर पाती हैं, जिसे कारशनासी अरशद कहा जाता है। यानी 4-5 साल ही में लोग तकरीबन वापस आ जाते हैं, लेकिन ये 8 साल 10 साल तक रहकर पूरी तालीम का हासिल करना, फिर उस तरीके से। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम लोग की तरफ से भी, बाकी बहुत सी कमियां होंगी उसकी तरफ आप लोग तवज्जो दिलाइएगा, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ ये है कि सभी लोग अच्छी कोशिश करें ताकि इस इल्म की रोशनी को, नबा का इल्मी सफर, इंशाअल्लाह घर घर। घर घर। तो
بس دعا سے نوازتے ہیں، نہیں دعا مختصر دعا جو ہے وہ کرا لیں انشاءاللہ تعالیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام. پروردگار چہردہ معصومین شہداء کربلا اسیران حرم علیہ السلام کے تصدق میں تمام آفات و بلیات ارضی سماوی سے ہم سب کو محفوظ رکھنا. پروردگار حالات حاضرہ میں جو مسموم ہوائیں چلی ہیں اس کے مضر اثرات سے ہم سب کی حفاظت کرنا. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً شام میں جناب زینب، جناب سکینہ اور تمام جو مقدس روضے ہیں ان کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا ہمارے علماء اعلام کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے اس حوض معصوم قم میں جو طالبات تعلیم حاصل کر رہی ہیں ان کے دلی مرادیں پوری ہوں اور یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں اور یہ بہترین علم حاصل کر کے دوسروں کو فیضیاب کر سکیں. پروردگار تمام بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اور جو گویا آفات اور بلیات ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے امام کا ظہور ہماری زندگی میں جلد ہو، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. جنت البقیع کی تعمیر کا جلد از جلد انتظام فرما. پروردگار امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کے مقدس موقع پر ہم تیری بارگاہ میں کچھ اپنی منتیں اور مرادیں پیش کر رہے ہیں، انہیں قبولیت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. تو آج کا پروگرام یہیں پر پھر ختم کیا جاتا ہے. سبھی لوگوں کو بہت بہت آج امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. ہمیشہ خوش رہیں، شاد رہیں اور سلامت رہیں. خدا حافظ.